بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ پارے کا نام ہے لا یحب اللہ۔ اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی برائی کرنے والے کو اپنے زور کی طاقت سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے، یعنی برائی کرنے سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اسے برا جانے، اور یہ صرف دل سے برا جان کر خاموش رہ جانا اور ہاتھ یا زبان سے منع نہ کرنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پارہ نمبر 6 کا مکمل آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ وہ مظلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی کی بات کھلم کھلا کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اور بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور خواہش ہی رکھتے ہیں کہ اس کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راہ اختیار کر لیں، تو یہی لوگ در حقیقت کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَلَمْ يُفَرِّقُونَ، اور ان رسولوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہ جانتے ہیں، نہیں جانتے، تو یہی لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک، اے نبی، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے لکھائی کتاب اتاری جائے۔ ان کی عادت ہے، یہاں پہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہودیوں کی بیجا سوالات اور بری حرکتوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے لکھائی کتاب اتاری جائے۔ ان کی یہ عادت ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی یہ عادت ہے۔ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اللہ ظاہری آنکھوں سے دکھا، ہم کو اللہ ظاہری آنکھوں سے دکھاؤ۔ پس ان کی زیادتی کی وجہ سے ان پر بجلی گری، انہوں نے بچھڑے کی عبادت بھی کی، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ فَعْفَوْنَا، پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، اور ایک موقع پر حکم دیا کہ مفتوحہ شہر کے دروازے سے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرنے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو سزائیں ملی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو چند لوگوں کے سوا باقی ایمان نہیں لائے۔ یہاں پہ یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، اور وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمٍ،
اور ان کے کفر کرنے کے اور مریم پر بہتان بڑا باندھنے کی سزا کے مستحق ہوئے گے۔ وَقَوْلِهِمْ اور یہ کہنے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، بلکہ یہ شبہ میں پڑ گئے۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اس کے بارے میں جو ہے مکمل ایک قصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم قصہ مکمل تفسیر میں پڑھیں گے۔ تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بتاتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا، یہاں پہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے آدمی میں سے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت عیسیٰ کو، ان کے مکر اور اس سے بچا کر اللہ پاک نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے کہ یہ کہنے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے قتل کیا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کو، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول تھے، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، بلکہ یہ شبے میں پڑ گئے۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس سوائے وہم اور گمان کے کوئی یقینی علم نہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے سب کے سب مسیح پر قرب قیامت میں اس کی موت سے پہلے دنیا میں نزول کے وقت ضرور ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن مسیح ان پر گواہی دیں گے، مسیح عیسیٰ ان پر گواہی دیں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ اشیاء کو بھی حرام ٹھہرا دیا جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اس لیے بھی کہ وہ بہتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب بھی، حالانکہ اس سے انہیں روکا گیا تھا، اس لیے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طور سے نہ کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون، لیکن ان اہل کتاب میں سے جو لوگ علم میں ثابت قدم ہیں، وہ مسلمان اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اے پیغمبر اسلام آپ پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ انا اوحینا الیک، اے پیغمبر اسلام ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور والاسباط وعیسیٰ، اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی اسی طرح وحی نازل کی، اور داؤد کو زبور عطا کی، اور کتنے ہی رسول ہم بھیج چکے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور کتنے ایسے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ابھی تک ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، ان سب پیغمبروں کو ہم نے خوشخبری دینے والے اور عذاب الہی سے ڈرنے والا بنا کر بھیجا۔ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس ان رسولوں کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض باقی نہ رہے کہ ہمیں علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اے پیغمبر، وہ مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شہادت دیتا ہے جس کو اس نے آپ کی طرف نازل کیا کہ اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس پر گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کو تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر راہ اختیار کی اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن میں بتائی ہے کہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی، اللہ تعالیٰ
وہ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وہ بڑی گمراہی میں پڑ گئے، اور اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ الا طریق جہنم، سوائے جہنم کی راہ کے، خالدین فیہا ابدا، کہ جس میں وہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الناس قد جاءکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول حق اور صداقت لے کر آ چکا ہے، پس تم اس پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی تو ہے، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سوائے حق بات کے کچھ نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور اس کا وہ کلمہ جس سے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک جان ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کارساز ہونا بندوں کے لیے کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح کو اس بات سے ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے۔ جو کوئی اس کی بندگی سے شرمائے اور غرور کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سب لوگوں کو اپنے پاس لاٹ اکٹھا کرے گا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار جانا اور غرور کیا، اور انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہاری طرف خوب روشن نور بھیجا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے حکم کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ انہیں بہت جلد اپنے فضل اور رحمت سے میں داخل کر دے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے لوگ کلالہ کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا نصف اس بہن کے لیے ہوگا۔ اگر کلالہ بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو بھائی اس کے سارے مال کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا۔ اگر کئی بھائی بہن ہو تو پھر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ حقیقی اور علاقی بہن بھائی کی میراث کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، تفسیر اس کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ بھی دیکھیے گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النساء کا مکمل ہو گئی ہے۔ ہم نے سورۃ النساء میں بہت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنے اور پڑھے سیکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس میں وراثت کو سیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس کے کتنے حصے مقرر کیے ہیں۔ کلالہ پڑھا ہے ہم نے، کلالہ کے بارے میں ہم نے عورتوں کے مسائل ہم نے پڑھے ہیں،
اور اس کے ساتھ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، اور بھی بہت سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سیکھے ہیں۔ اب ہم سورۃ المائدہ کو پڑھیں گے۔ سورۃ المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے، اور یہ 120 اس کی آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اے ایمان والو مومنوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے سب عہدوں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے جو مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں ان کے سوا جن کے متعلق ہم تمہیں حکم سنائیں گے یا تمہیں حکم سنایا جائے گا، جن کے متعلق ان کے سوا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن ہاں جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا حلال نہ سمجھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ نسل کے جانوروں کی، اور جن کی شناخت کے لیے گردنوں میں پٹے ڈال دیتے ہو، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے پروردگار کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور پرہیزکاری کی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور گناہ اور ظلم کی بات میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، مسلمانوں تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا گیا ہے۔ مردار، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، یا جس پر کسی اور کا نام پکارا جائے اللہ کے سوا، جو گلا گھٹنے سے جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور جو چوٹ سے مرا ہو، جو لڑھک کر مر جائے، اور جو ٹکر سے مر جائے، اور وہ جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، البتہ وہ حلال ہے، جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی غیر اللہ کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم ہار جیت کے تینوں سے حصے کا تقسیم کرو۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، اور جو کوئی بھوک سے مجبور ہو، اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اور حرام چیز کھا لے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اتنی کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے، تھوڑی سی۔ یسألونک ماذا، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تو کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، شکاری جانور جن کو تم نے سیدھا رکھا ہے ان کو شکار کے لیے دوڑاتے ہو، اور جو علم تم کو اللہ نے دیا ہے ان کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہو، تو ایسے شکاری جانور جو شکار تمہارے لیے پکڑ لائیں وہ حلال ہیں، اسے کھاؤ، اور شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پیچھے وہ والی جانور کا ذکر کیا گیا جو حرام ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا گیا کہ جو حلال ہیں۔
الیوم احل، آج تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے وہ حلال ہے کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تمہارا ارادہ انہیں نکاح میں لانے کا ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا، اور جو کوئی ایمان کی ان باتوں سے انکار کرے تو بے شک اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھو لو۔ یہاں دیکھیں نماز جب پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو یہاں اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، تم کو پانی نہ ملے تو پاک اور صاف مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیے ہیں انہیں یاد کرو، اس عہد اور پیمان کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا کہ دعوت اسلام کو ہم نے سنا اور قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو قائم رکھنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو بلکہ انصاف کرو، کیونکہ یہی بات تقویٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، پھر آگے کافروں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں یاد کرو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے رہے، تو میں یقیناً تمہارے گناہ تم پر سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے تو نہریں جاری رہیں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے راہ کفر اختیار کی تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان لوگوں کو سخت کر دیا، چنانچہ یہ لوگ کلمات کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے وہ ایک بڑا حصہ بھول گئے۔ آپ کو ان میں سے چند لوگوں کے سوا
چند لوگوں کے سوا کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ہوتی رہے گی، بس ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، بس وہ بھی ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتابی قد جاءکم، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، اور کتاب میں سے جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کا اکثر حصہ وہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضامندی کے طالب ہیں، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا بس چل سکتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور ان سب کو جو زمین میں ہے ہلاک کر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے آگے کسی کا بس چل سکتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور ان سب کو جو زمین میں ہے ہلاک کر دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے۔ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب پر جو وہ کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ تمہیں تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے کیوں سزا دیتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اور بشر پیدا کیے ہیں انہی میں سے تم بھی ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اس کی طرف بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو اللہ کے احکام تم سے صاف صاف بیان کر رہا ہے، جبکہ رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا، تاکہ تم کبھی یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، بس تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے جب اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تم کو بادشاہت بھی دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ یہاں پہ پھر سے وہی اللہ پاک یاد دہانی کروا رہے ہیں، یا قومی، اور ایک میری قوم۔ کون کہہ رہے یہاں پہ؟ حضرت موسیٰ۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین ملک شام میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے سرکش لوگ ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں، ہاں اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے، اس پر خوف خدا رکھنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی کہ دشمن پر حملہ کر کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو گے اگر تم واقع مومن ہو۔
قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، ہاں تم اور تمہارا رب جا کر جنگ لڑے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ ان کے کام تھے۔ اور آگے کہتے ہیں قال ربی، اس نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے سوا اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر مجھے اختیار نہیں، پس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمة، ان آیات میں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سچا واقعہ سنا دیجئے۔ تو یہاں پہ حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر ہے۔ پہلے اس طرح سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہوتی تھی، اس میں ہر بار ایک لڑکی اور ایک لڑکا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں نسل بڑھانے کی ضرورت تھی، اور اس طرح سے ہوتا تھا کہ نکاح جو تھا تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ نکاح کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپس میں اولاد کا نکاح کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا کہ ایک ہی شخص کی جو اولاد ہے وہ آپس میں اس طرح سے نکاح ان کا ہوتا تھا کہ جو صبح کو جو دو جوڑے پیدا ہوتے تھے اور دو شام کو، تو ان میں سے جو ایک لڑکا لڑکی، ان کا جو لڑکی ہے وہ شام والے لڑکے سے ان کا نکاح ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہ حابیل اور قابیل، یہ دو بھائی تھے، دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل جو کہ کھیتی کرنے والا تھا، اور دوسرا کا نام حابیل جس کے پاس دودھ کے دینے والے مویشی تھے۔ تو قابیل جو تھا وہ بڑا تھا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے چاہا کہ قابیل کی بہن سے نکاح ہو جائے، اور ضابطے کے مطابق اس کا نکاح حابیل سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو قابیل اس بات پر نہ مانا، اس نے کہا کہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں میں زیادہ حق مستحق ہوں اس کا نا۔ تو اس طرح سے ہوا کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں صدقہ، ہم جو ہے صدقہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی تو وہی اس لڑکی کے نکاح کا حقدار ہوگا۔ تو پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو بھی نیاز کرتے تھے تو وہ نیاز جو ہے وہ جل جاتی تھی جس کی قبول ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دونوں نے نیاز کی، جب نیاز پیش کی تو حابیل کی نیاز قبول ہو گئی اور آسمان سے آگ آئی، اس کو جلا دیا، قابیل کی نیاز رکھی رہ گئی۔ تو حابیل نے کہا کہ حابیل تو تقوی والا تھا اور قابیل کو بہت غصہ آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے قتل کر دوں گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں کچھ بھی نہیں، آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو لکھا ہے کہ حابیل قابیل سے قوت اور طاقت میں زیادہ تھا، لیکن مقتول ہو جانا اس نے گوارا کیا تھا حابیل نے۔ تو اسی طرح آگے بھی یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس وقت تم اپنے کمانوں کو توڑ دینا اور ان کے دانتوں کو کاٹ دینا، اور اپنی تلواروں کو پتھر سے کچل دینا، اپنے گھروں میں اندر بیٹھ جانا۔ پھر بھی تم میں سے کسی کے پاس کوئی شخص قتل کرنے کے لیے پہنچ جائے تو آدم کے 2 بیٹوں میں جو اچھا تھا اس کی طرح ہو جانا۔ یعنی جو حابیل تھا اس نے وہ قوت میں بھی زیادہ تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے مقتول ہونا گوارا سمجھا۔ تو یہ اس کا کچھ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اے پیغمبر لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی،
حابیل کی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ اس پر دوسرا کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، تو اگر میری جانب اس نیت سے ہاتھ اٹھائے کہ مجھے قتل کر ڈالے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادتی میری طرف سے نہ ہو، بلکہ تو ہی میرے اور اپنے گناہ کو اپنے ذمے لے لے اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، سو اس نے اسے مار ڈالا۔ اب مارنا اس نے کس طرح سے تھا، وہ پہلے اس کا گلا دبا رہا تھا، وہ اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی، اور پھر اس ٹائم پہ شیطان آیا، کیونکہ اس سے پہلے تو قتل نہیں ہوئے تھے نا۔ شیطان آیا، شیطان نے قتل کر کے دکھایا کہ کس طرح سے اس نے ان کے سامنے جو ہے قتل کر کے دکھایا شیطان نے۔ پھر اس کو وہ دیکھتا رہا، ایک جانور اس نے لیا شیطان نے، اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس نے مارا، اور قابیل جب دیکھتا رہا اور اس نے اسی طرح سے اپنے بھائی کو پھر قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا۔ اب جب اس نے قتل کر دیا تو اب وہ اس کی لاش کے لیے مطلب تھا کہ میں اب اس کی لاش کو کہاں پہ رکھوں، تو اس کی لاش، اس کی میت کا کیا کروں، تو کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی فوت نہیں ہوا تھا، کوئی مرا ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا دو کوے بھیجے تھے، ان میں سے دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک نے دوسرے کو مارا، اور مارنے والے کو کوے نے زمین کو کریدا، اور جو مردہ تھا اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے دفن کرتے ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمانے میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے ذمے لے لے، آگے وہ حابیل جو ہے وہ کہنے لگا کہ اپنے ذمے تو گناہ لے لے تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فتوعت، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، سو اس نے اسے مار ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ چنانچہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا، بس وہ بہت پچھتایا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جو کوئی کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بے گناہ مار ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو مار ڈالا، جو کسی شخص کو بچا لے اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یقیناً ہمارے رسول ان کے پاس واضح احکام لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے ایسے ہیں جو ملک میں ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بلا شبہ یہی ہے، اور وہ قتل کر دیے جائیں گے یا سولی پر چڑھا دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یہ قاتل کی سزا ہے، اور یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یہ تو ان کی رسوائی ہی دنیا میں ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل، مگر ہاں وہ لوگ جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی، اور اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اس جتنی
اور بھی ہوں تاکہ وہ یہ مال دے کر قیامت کے دن عذاب سے جان چھڑائیں تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ وہاں سے نکل نہ سکیں گے اور وہ ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ چوری کی سزا، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے اس جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو کوئی اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت سنوار لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذی، اے رسول جو لوگ کفر کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کر دیں، یہ ان منافق لوگوں میں سے ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کچھ لوگ جھوٹ کے خاطر کان لگانے والے ہیں اور یہ ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ یہ لوگ صحیح باتوں کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے جو ہم چاہتے ہیں تو قبول کر لو، اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ لوگ جھوٹ پھیلانے کی خاطر جاسوسی کرنے والے اور خوب حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا کنارہ کش ہو جائیں، اور اگر آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ فیصلہ کر لیں تو ان کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو ریت موجود ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم نے تو ریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو اس کے فرمانبردار بندے تھے یہودیوں کو اسی کتاب کے مطابق حکم دیتے رہے، اور یہود کے مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ ان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی تھی اور وہ اپنے قول اور فعل سے اس پر گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس میں یہودیوں پر لازمی قرار دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی زخم ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس کتاب کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے یعنی توریت، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی توریت کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ چاہیے تھا کہ اہل انجیل ان احکام کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل کیے ہیں۔ جو کوئی اللہ
کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب بھیجی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے تھیں، ان کے محافظ بھی ہیں، بس آپ ان کے احکام کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اس سچائی کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلے۔ ہم تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے وقتاً فوقتاً ایک خاص شریعت اور خاص طریقے مقرر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اسے یہ منظور تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس میں تمہیں آزمائے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اگر آخر تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کی حقیقت بتائے گا جس میں تم باہم اختلاف کرتے تھے، یہ کہ اسی کتاب کے مطابق ان میں فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، ان کی طرف سے محتاط رہیے کہ کہیں آپ کو کسی کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہکا نہ دیں، پھر اگر یہ نہ مانے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دے۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں میں بہت سے نافرمان ہیں، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ فَذَرَ الَّذِينَ، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں، پھر اے پیغمبر جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ انہیں لوگوں کی طرف تیزی سے توڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، سو ان قریب وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی فتح کا سامان کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ فرما دے، پھر یہ منافق لوگ ان باتوں پر نادم ہوں گے جو انہوں نے اپنے دلوں پہ چھپا رکھی تھی۔ اے ایمان والے، اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائی تھیں کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور بالآخر وہ ناکام ہو گئے۔ اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، جو مسلمان کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت مزاج، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ حقیقی رفیق تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ کو، اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دوست رکھے گا تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گروہ غالب رہنے والا ہے۔ اے ایمان والو ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یہ یعنی یہود و نصارہ اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اگر سچے مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اہل کتاب، تم میں سے کیا برائی دیکھتے ہو، تم ہم میں کیا برائی دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر جو پہلے نازل کی گئی، اور اصل وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتاؤں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان پر غضب نازل کیا اور ان میں بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور وہ شیطان کو پوجنے لگے۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ ہے، یہ سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی میں لگے آئے ہیں، کفر ہی لے کر آئے تھے، اسی حالت میں لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام مال کھانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، یقیناً ان کے یہ عمل بہت برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کا مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کے یہ افعال بہت برے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ، اور انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہنے پر ان پر لعنت ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور انکار بڑھا دیں گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے لیے عداوت اور بغض ڈال رکھا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم یقیناً ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ تورات اور انجیل اور جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوئی اسے قائم رکھتے تو البتہ وہ اوپر آسمان کی جانب سے بھی رزق حاصل کرتے، اور اپنے پاؤں کے نیچے زمین سے بھی انہیں رزق دیا جاتا، ان کو رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال پسند ہے اور ان میں سے اکثر برے اعمال والے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کو راہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لستم، اے اہل کتاب تمہارا کوئی دین نہیں جب تک تم توریت اور انجیل اور ان کتابوں کو نافذ نہ کرو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوئیں، اور ان میں سے بہتوں کو جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یقیناً سرکشی اور انکار میں بڑھا دے گا۔ بس ان لوگوں پر جو کافر ہیں افسوس نہ کیجیے، بلا شبہ پر مسلمانوں، یہودیوں اور سابیوں اور عیسائیوں میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم بنی اسرائیل سے عہد لے چکے ہیں، ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، پھر جب کبھی ان کے پاس رسول ایسے احکام لے کر آئے جن کو ان کے دل نہ چاہتے تھے تو انہوں نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالتے تھے۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کی سزا کچھ نہ ہوگی، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر دوبارہ ان میں سے بہت سے حق بات سے اندھے اور بہرے ہو گئے،
اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقین جانو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر چکا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ جو کلمات شرک وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو لوگ کافر رہے ان کو یقیناً دردناک عذاب ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح فقط اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں بہت راست باز تھی، وہ دونوں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے کیسے کھول کھول کر ہم نے ان کے لیے دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں نا، اور کہہ دیجئے اتعبدون، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو عبادت کرتے ہو، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کے اختیار میں تمہارا نفع نقصان بالکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور نہ ایسے لوگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ لعن الذین کفروا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت ہوئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھ چلے تھے۔ کانوا لا یتناہون، اور جو برے کام کر بیٹھتے تھے ان سے ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بہت برا تھا۔ ترى كثيرا منهم، ان میں سے آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یقیناً وہ چیز جو انہوں نے اپنے لیے آگے آخرت میں بھیجی ہے بہت بری ہے، اور وہ یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوتے تو اور نبی پر اس پر جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اے پیغمبر ایمان والوں کے ساتھ عداوت رکھنے میں آپ یہودیوں اور مشرکوں کو سب سے شدید پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں سب سے زیادہ قریب پائیں گے۔ یعنی وہ لوگ مسلمانوں کو دوستی کر لیتے ہیں اور حالانکہ وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، اور قریب پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں اس لیے کہ ان میں عالم اور گوشہ نشین درویش موجود ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ایمان والوں کے ساتھ عداوت رکھنے میں آپ یہودیوں اور مشرکوں کو سب سے شدید پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں ان کو کیا کریں گے، سب سے زیادہ قریب پائیں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں اس لیے کہ ان میں عالم اور گوشہ نشین درویش موجود ہیں، اور اس لیے کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج 6واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ
اس کو اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کہنے میں یا سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اس کو نیکیوں میں بدل دے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم پارہ نمبر 7 میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب کر دیجئے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، ہماری محنت ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا آپ پسند کر رہے ہیں، تو آپ کے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم پارہ نمبر 7 میں ملاقات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔